جی، آپ نے ایک بات پوچھی ہے، سوال کے طور پہ ہے یا پھر آپ نے ابو سفیان یا بنو امیہ کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات پیش بھی کی جاتی ہے جو آپ نے بھی پیش کی کہ جناب ابو سفیان جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے گھر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امان گاہ بنا دیا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ ان کے گھر کو بھی امان گاہ بنایا اور مسجد کو بھی۔ یہ اکثر یزیدی لوگ جو ہیں وہ یہ چیز لے کے آتے ہیں، اور یزیدی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں چونکہ وہ بنو امیہ کی وکالت نہ انہوں نے اس کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں لے کے آتے ہیں۔ حالانکہ اس واقعے کا سیاق کیا ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے اس معاملے کے اوپر وہ پڑھتے ہی نہیں ہے۔ میں نے بھی جس وقت سیرت کا فتح مکہ ریکارڈ کروایا تو اس میں نے یہ معاملہ یا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا، اور اس کے اندر جو اصل ہیرو تھا نا، یا اصل احسان کنندہ تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس، ٹھیک ہے، عباس بن عبد المطلب علیہ السلام، ان کو سب یزیدیوں نے فراموش کر دیا۔ بلکہ امیر حمزہ نے بھی کالم لکھا تو انہوں نے یہی اس طرف اشارہ کیا تھا صرف، ٹھیک ہے، ابھی پوری بات نہیں کہی تھی کہ کاش یہ لوگ وہ فتح مکہ والا احسان ہی یاد کر لیتے اور امام حسین کے ساتھ اور باقی یہ معاملات نہ کرتے، یا امام حسن کے ساتھ جو معاملات کیے وہ نہ کرتے، یا یزید کی ولی عہدی نہ کرتے، کاش یہ وہی یاد کر لیتے۔ وہ اسی واقعے کی طرف امیر حمزہ نے بھی نشاندہی کی تھی، اور میں آج آپ کو سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر 2199 کے اوپر یا اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر واقعہ ملتا ہے کہ میں اسی کی طرف جا رہا ہوں کہ ابو سفیان کو امان دینے والا معاملہ کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر آ رہا تھا نا مکے والی سائڈ پہ، تو رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الاؤ یا آگ سارے لشکر والوں کو کہا کہ آپ نے اس اسٹریٹجی سے چلنا ہے کہ آپ کی ہر بندے کے پاس آگ ہوگی اور دور سے یہ لشکر بہت بڑا لگے گا، ٹھیک ہے، جنگی اسٹریٹجی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ وہ مکے کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے تھے کہ اگر انہوں نے آگے سے جو حملہ کیا تو ان کے اوپر روب بھی ڈالنے کا تھا، جیسے قرآن میں ہے نا کہ کافروں کے دلوں میں اپنا روب ڈالو اور ساری جنگ کے حوالے سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی معاملہ کیا کہ لشکر اس طریقے سے جا رہا تھا یا آ رہا تھا مکے والی سائڈ پہ، تو ابو سفیان اور کسی اور کافر کے ساتھ نا ابو سفیان بیٹھا ہے اور دور سے آگ دیکھ رہا ہے، اور کہتا ہے خزاع، اور اس کا جو ساتھی تھا وہ خزاع کے بارے میں کہتا ہے کہ بنو خزاع کے لوگ لگتا ہے آ رہے ہیں اٹیک کرنے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے اور معاملہ ہے۔ تو خیر یہ ابھی باتیں چل رہی تھی اور یہی سوچ رہے تھے کہ یہ تو لشکر ہمیں تہس نہس تباہ برباد کر دے گا، ٹھیک ہے، ابو سفیان اور ایک دو اور کافر بات کر رہے تھے رات کی تاریکی میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ جو تھے نا حضرت عباس بن عبد المطلب، چونکہ انہوں نے مکے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جاسوسی والا سارا معاملہ بھی کیا ہوا تھا، اپنا اسلام بھی پوشیدہ رکھا تھا، تو یہ اسی مقام پہ پہنچ گئے جہاں پہ ابو سفیان یہ سمجھ لیجیے خفیہ میٹنگ کر رہا تھا۔ انہوں نے ابو سفیان سے کہا، بتایا کہ نبی علیہ السلام کا لشکر ہے اور آج تم بچو گے نہیں، اگر ایک ہی بچا ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص قسم کا خچر تھا، ٹھیک ہے، یہ سواری تھی حضرت عباس بن عبد المطلب کے، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ نہیں تو یہ لشکر تمہیں رون دے گا، مار دے گا، بچ جائیں تو آ جاؤ میرے ساتھ۔ اب یہ لے کے ابو سفیان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہے تھے۔ اب جس وقت جا رہے تھے نا تو انہوں نے چھپایا ہوا تھا ابو سفیان کو حضرت عباس بن عبد المطلب نے، ٹھیک ہے، مجھے جب بھی یہ واقعہ بتا رہا ہوتا ہوں نا تو مطلب ایک کیفیت ہوتی ہے اور کربلا یاد آ جاتی ہے یا اور چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ یار ان لوگوں نے بالکل بھی احسان نہیں رکھا کہ کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے ان کو بچایا، خاندان والوں نے اس کو بچایا ابو سفیان کو، اور اس کے خاندان والوں نے آگے سے کیا کیا ان کی اولادوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ یہ لے کے حضرت عباس جو ہے نا خچر پہ جا رہے تھے، تو لوگوں نے پتہ کرنا شروع کیے پیچھے کس کو چھپا کے لے کے جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں اب حضرت عباس۔ تو عمر بن خطاب نے نا ان کو پہچان لیا، عمر بن خطاب بڑی حکمت والے بندے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کس کو چھپا کے لے کے جا رہے ہیں، عباس سے پوچھا کہ کیا ہے، تو ابو سفیان ہے یہ لپ کے ان کے پیچھے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کے لیے تو کوئی امان ہی نہیں ہے آج، ٹھیک ہے۔ یہ اسی چکر میں قتل کرنے کے چکر میں ابو سفیان کو عمر بن خطاب پیچھے پیچھے لپ کے اور نبی علیہ السلام کے خیمے یا ان کی قیام گاہ تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے نا انہوں نے کہا کہ اجازت دیں اللہ کے نبی، میں اس کی گردن اڑا دوں سارا معاملہ. جس طریقے سے ابو سفیان کو عمر بن خطاب نے مارنے کی کوشش کی نا اس وقت، یا اجازت مانگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو خیر عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ جناب اگر یہ تمہارے قبیلے کے ہوتے نا تو تم ایسے باتیں نہ کرتے جو اب تم کر رہے ہو، تمہیں ان سے اور ہی معاملہ ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت بہت بڑی بات کہی، اللہ کی سلامتی عمر بن خطاب کے اوپر بھی اور کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جس وقت عباس تمہارا اسلام آیا تھا نا، تم نے اسلام قبول کیا تھا، مجھے خطاب سے زیادہ بہتر لگا تھا کہ تم نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، تو یعنی حضرت عمر نے بھی فوری جواب دیا کہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ تمہارا اسلام عباس قبول کرنا زیادہ بہتر لگا تھا. خیر نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اس نے اس وقت بھی اسلام قبول نہیں کیا. وہاں نبی علیہ السلام کے خیمے میں پہنچ کے بھی ابو سفیان نے اسلام نہیں قبول کیا. نبی علیہ السلام نے کہا اس کو روکے رکھو، اب دیکھو اس کو، اس کا معاملہ ہم صبح دیکھتے ہیں. آپ یقین جانیے رات بھی گزار لی ابو سفیان نے، ٹھیک ہے، عباس کے پاس، پھر بھی اسلام قبول کرنے پہ راضی نہیں ہوا، ابھی تک راضی نہیں ہوا اسلام قبول کرنے کے اوپر. پھر نبی علیہ السلام نے بلایا، پتہ کیا کہ ہاں بتاؤ کیا حال ہے تمہارا. ٹھیک ہے، ایسے نبی علیہ السلام مہلت دیا کرتے تھے لوگوں کو. اب بتاؤ اب بھی کیا تمہیں پتہ نہیں چلا اللہ ایک ہے اور اسلام میں نے اللہ کا رسول ہوں. تو اس کے اوپر بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا. یہ اس لیول پہ اپنی اس میں تھا کافر کفار کے کفر پن کے اندر ابو سفیان. اس وقت عباس نے کہا، حضرت عباس نے کہا کہ تیری گردن اڑا دیں گے، ایک ہی حل ہے اب اس وقت تیرے پاس کہ تو اسلام قبول کر لے پھر ہی بچ سکتا ہے. خیر جب حضرت عباس نے اس کو اس طریقے سے تھریٹ کیا نا کہ تیرے پاس ایک ہی آپشن ہے اب، اس وقت پھر ابو سفیان نے کلمہ پڑھا یا اسلام قبول کیا. پھر حضرت عباس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ بڑا غرور اور فخر والے ہیں، ان آپ کو اللہ کے رسول پتہ ہے تو ان کے لیے کوئی نشانی دیں ان کو، تاکہ ان کا معاملہ جو ہے نا وہ فخر غرور اور چیزیں جو ہے نا وہ ان کی ان میں کوئی معاملہ خرابی والی سائڈ پہ نہ آ جائے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ پھر یہ بات پوری فرمائی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا گھر امن والی جگہ ہے، اس پہ کوئی اٹیک نہیں کرے گا. دوسرا، جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ بھی امن والی جگہ ہے، اس پہ بھی کوئی اٹیک نہیں کرے گا. تیسرا، مسجد میں جو داخل ہو گیا وہ بھی امن والی جگہ، یعنی حرم کے اندر داخل ہو گیا، مسجد ہے نا تو وہ بھی امن والی جگہ ہے، وہاں پہ بھی کسی کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا مسجد والی جگہ پہ بھی. ٹھیک ہے، یہ پورے لشکر میں باتیں تینوں بیان کر دی. اب یہاں پہ وہی بات جو آپ نے کہی نا کہ امان گاہ بنایا اس کے، تو بھائی وہ اس کا کانٹیکسٹ تو پڑھیں پہلے، جو میں نے آج آپ کو بیان کر دیا. جو کوئی یزیدی اہل حدیث یا پھر آپ کو کوئی اہل خبیث نہیں بتائے گا کہ وہ اصل اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا وہ گھر کو امان بنانے کا. اور یہ تو اس نے اسلام قبول کیا ابو سفیان نے، جب یہ گھر پہنچا ہے ابو سفیان اسلام قبول کر کے، تو اس کی بیوی ہند نے جو اس کے ساتھ تماشا لگایا تھا اس وقت وہ اسلام قبول کرنے کے اوپر، پھر اس نے اس کو سمجھایا کہ بھائی کوئی اور آپشن نہیں، اور سارا پھر اس نے بعد میں جس طرح اسلام قبول کیا وہ بھی ایک لمبی داستان ہے. نبی اسلام کے پاس آ کے اس نے کس طریقے سے کس طرح کا لہجہ استعمال کیا نبی اسلام کے سامنے، وہ بھی ایک لمبی داستان ہے. امیر حمزہ نے بھی وہ اب ایک کالم کے جواب کے اندر جب کسی سے بات ہوئی تو اس نے بھی وہ بات بیان کی تھی. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ آپ کو اس وقت بتاتے ہیں جب یزیدی ہمارے سامنے یہ چیزیں لے کے آتے ہیں کہ ابو سفیان کے گھر کو امان دینا کوئی اس کے لیے کوئی وہ نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کوئی محبت کرتے تھے یا پھر کوئی وہ ایسا معاملہ تھا، بلکہ ان کے جو غرور اور فخر کے حوالے سے حضرت عباس نے جو معاملہ کیا تھا ان کے ساتھ احسان والا، اور ان کے اوپر کہ ان کے اوپر مزید کوئی اٹیک کر کے ان کو قتل نہ کر دے. دوسری طرف حضرت عمر نے کا تو معاملہ ختم ہو چکا تھا جو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ وہ بھی ان کو قتل کرنے کے اوپر در پہ تھے. تو اس چیز کی وجہ سے ان کے گھر کو امان گاہ بنایا کہ بھائی کوئی ان کے گھر کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اب ہم ان کے ساتھ کوئی جنگ والا معاملہ نہیں چاہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ تھا، اصل اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا. لیکن یہ کانٹیکسٹ میں نے دیوبندیوں کی مساجد میں بھی اور اہل حدیث میں تو بچپن گزرا سارا، لڑکپن اور جوانی کا ایک بڑا حصہ، وہاں کبھی بھی کسی نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا، چاہے حدیث کا درس ہو رہا ہو، چاہے قرآن کا درس ہو رہا ہو، چاہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہو رہا ہو، کبھی بھی وہ یہ واقعہ بیان نہیں کرتے.
جو میں نے آپ کو سلسلہ حدیث صحیحہ سے بیان کر دیا 2199 سے، یا اور بھی احادیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ مل جاتا ہے، اور کئی جگہوں پہ اس کا مکمل کی بجائے شارٹ ورژن بھی مل جاتا ہے احادیث کی کتابوں کے اندر۔ تو یہ معاملہ تھا اصل، جس کو اکثر ہمارے سیرت بیان کرنے والے بھی چھپاتے ہیں، اور باقی لوگ بھی، جو ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔